نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من اناب الی صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ زینت محفل حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں، علم و فضل میں برکت فرمائے اور تا دیر آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے حکم پر پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں پروگرام میں۔ مزار شریف پر تو آیا لیکن پروگرام میں پہلی مرتبہ۔ شفقت فرماتے ہیں، آپ کی مہربانی۔ میری اس آستانے سے دو نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت روحانی ہے، ایک علمی ہے۔ روحانی نسبت شرق پور شریف کے حوالے سے ہے، علمی نسبت میرے استاذ مکرم شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حضرت سے بہت زیادہ تعلق تھا، تو یہ دو نسبتیں مجھے میسر ہیں۔ میں سیدوں کا غلام ہوں اور علماء کا مداح ہوں۔ ہمارے ہاں پنجاب میں خاص طور پر لفظ پیر مشہور ہے، حالانکہ فارسی میں پیر کے معنی بوڑھے کے ہوتے ہیں، پیر و جوان، مگر ان کو بوڑھوں جیسی عزت دی جاتی ہے تو وہ جوان بھی ہوں ان کو پیر پکارتے ہیں۔ ہم پیروں کے ماننے والے ہیں، کسی منگل کے ماننے والے نہیں ہیں، اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا متفقہ موقف ہے کہ کوئی جاہل ہرگز ولی اللہ نہیں ہوتا۔ وہ اور بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہستی خود جلال دین ہو اور فرزند مظہر قیوم ہو، اور پھر آگے سلسلہ، پھر نام پورا ہے محمد نوید الحسن، تو حسن کی نوید محمد نے ہی دی تھی نا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہی کا پرتو، انہی کا خون ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مضمون نہیں پھیلا سکتا، صرف دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، آپ لوگ آئینہ دیکھتے ہو؟ شاید پنجابی میں آپ شیشہ کہتے ہو، دیکھتے ہو؟ چلیں، جتنے دیکھتے ہیں انہوں نے جواب دے دیا، باقی کے پاس نہیں ہوگا۔ دیکھتے ہیں، آئینہ کیا دکھاتا ہے؟ جو اس کے سامنے ہو، اور آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ سادی سی باتیں ہیں، کوئی تقریر تو کرنی نہیں ہے۔
آئینہ جلوہ دکھاتا ہے، خود اس میں یہ صلاحیت نہیں کہ دکھائے، جب کوئی سامنے آئے تو دکھاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ جو اس کے سامنے ہوگا دکھا دے گا۔ مظہر کہتے ہیں جس سے کوئی چیز ظاہر ہو۔ جب نام محمد مظہر قیوم ہو تو معنی یہ ہو گیا کہ قیوم ظاہر ہوگا تو محمد سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں کہہ لیجئے، میں نے ایک جگہ دیکھی تھی، نام نہیں لے رہا، اس کو شیش محل کہتے ہیں، لاہور میں ہے۔ عمارت میں چاروں طرف شیشے چھوٹے چھوٹے جڑے ہوئے ہیں، ایک شمع درمیان میں جلاؤ تو ہر شیشے میں نظر آتی ہے۔ وہ جتنے شیشے ہیں اتنی شمع نہیں، شمع ایک ہے، مگر جتنے شیشے ہیں ان میں نظر آتی ہے۔ تو شمع کا کمال ہوا یا شیشوں کا؟ پوچھ رہا ہوں، شمع کا کمال ہوا۔ اگر شمع نہ جل رہی ہوتی تو شیشوں میں نظر نہیں آتی۔ یہ کتنے شیشے ہیں جو مظہر بنے ہوئے ہیں؟ صرف جھلک دکھائی ہے، اس مضمون کو پھیلاؤں گا بڑھ جائے گا۔ تو نام محمد مظہر قیوم، دوسرے لفظوں میں کہہ دیں محمد مظہر اللہ، وہ بھی معنی ہے کیونکہ اللہ ہی کا نام ہے قیوم۔ پتہ چلا جلوے دیکھنے ہیں تو ان میں دیکھ لو۔ یہ کسی کا پتہ دے رہے ہیں، یہ کسی کا، سڑک مڑتی ہے تو سڑک کے کنارے بورڈ لگا ہو مزار شریف اور نیچے بنا ہو تیر کا نشان، تو وہ تیر کا نشان مزار ہے یا وہ رخ بتا رہا ہے، رستہ بتا رہا ہے کہ مزار شریف ادھر ہے؟ تو جو مظہر ہے وہ بھی تو کچھ بتاتا ہے نا کہ میں کس کا مظہر ہوں۔ تو یاد رہے ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ہمارے عقیدے کو پیر صاحب نے نہیں بنائے، ان کے مدرسے میں نہیں بنے، صاحب مزار نے نہیں بنائے، بریلی میں نہیں بنے۔ عقیدے بنتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ قرآن حدیث کا جو بیان ہے، نص جو ہوتے ہیں، الفاظ سے عقیدے بنتے ہیں۔ اگر قرآن حدیث کے مطابق بات ہوگی ہم دل و جان سے مانیں گے، اور قرآن حدیث سے ٹکرائے گی تو کسی کی بھی بات ہو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ ہمیں سیدوں کا احترام قرآن سکھا رہا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، سمجھ آ جائے گی تو آسانی ہوگی۔ اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، فرض ہے۔ رفض اور فرض میں حروف ایک ہی ہیں، ترتیب رے فے ضاد، اردو میں کہہ رہا ہوں۔ فرض میں بھی یہی ہے۔ جو اہل بیت کی محبت کو رفض کہتے ہیں وہ قرآن کو جانتے نہیں، اور جو فرض کہتے ہیں ان کا رفض سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، نہ صحابہ کا دامن چھوڑیں گے نہ اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ میری شان میں نہیں لگ رہا، نعرہ میری شان میں نہیں لگ رہا۔ دین کی بات سے خوش ہو کے اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں تو پتہ چلے پنجاب والے بیٹھے ہیں۔ اللہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں ان سب کا ادنا سا طالب علم، فتح الباری میں پڑھی تھی ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک آئینہ تھا، شیشہ تھا، نبی پاک نے اس کو ایک مرتبہ سامنے رکھا، اس میں اپنا چہرہ دیکھا، اس آئینے نے کسی اور کا چہرہ پھر قبول نہیں کیا۔ اس آئینے کو جو بھی دیکھتا تھا اسے سرکار کا چہرہ نظر آتا تھا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ موضوع اللہ کوئی نعرہ رہ گیا ہو تو وہ بھی لگا لو۔ توجہ، محبت سے سنیے گا، ہم اللہ والوں میں رب کے جلوے دیکھتے ہیں، رب کے جلوے، اور اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو، فالو کرو، اس کو اپناؤ، اتباع کرو اس راستے کی جو میری طرف لائے، اس بندے کی جو میری طرف لائے، تو جو رب کی طرف لے جائے اس کی پیروی کرنے کا حکم قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، تو جب قرآن میں ہے کوئی اس کو غلط کہے تو وہ قرآن کو جانتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، پھر کہیے گا سیدھا راستہ چلا۔ آپ نے وضو کیا ہوا ہے، بدن پاک، کپڑے پاک، منہ کعبے کی طرف، مسجد میں کھڑے ہیں، جگہ پاک، تو اور کون سا سیدھا راستہ ہے؟ پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ چلا، اور کون سا؟ جواب ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، انعام کیا، جن کو نوازا۔ وہ کون ہے؟ پاکستان والے کہیں ہم ہیں، ہندوستان والے کہیں ہم ہیں، جاپان والے کہیں ہم ہیں، نہیں، خود قرآن سے پوچھو، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین، نیچے سے چلو گے تو پہلے صالحین، اوپر سے آؤ گے تو پہلے انبیاء، یہ چار انعام یافتہ ہیں۔ اور صالحین جن کو اردو میں آپ نیک کہتے ہیں، عربی میں نہیں، عربی میں صالح کا لفظ ہے، نیک جس کا عقیدہ بھی درست ہو، جس کا عمل بھی درست ہو، جب ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں پتہ چلا جو ان کا دامن پکڑے وہی صحیح ہے، جو دامن چھوڑ دے اس کو رب ملتا۔ دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں، آسان سی مثال دوں، روٹی کھاتے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھی بات ہے، کھایا کریں۔ روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟
بڑا اچھا جواب ہے آگ. آٹا لو، پانی ڈالو، گوندھ لو، پیڑا بناؤ ہاتھ سے یا بیلن سے پھیلا کر آگ پر ڈال دو، روٹی پک جائے گی. آپ نے ابھی کہا آگ پکاتی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں پکے گی. کیوں؟ آٹا کمزور ہے، آگ کی قوت زیادہ ہے، وہ اس کو جلا دے گی. روٹی نہیں مل رہی، کیا کریں؟ روٹی چاہیے، پکاتی آگ ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں پکائے گی، کیا کریں؟ سمجھداروں نے آگ اور روٹی کے درمیان توے کا وسیلہ لے لیا. توے کا وسیلہ لے لیا. اب توے کے دو رخ ہیں، ایک آگ کی طرف، ایک روٹی کی طرف. ایک طرف سے گرمی لے رہا ہے، دوسری طرف گرمی دے رہا ہے. روٹی مل رہی ہے. آپ سمجھدار لوگ ہو، اور روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، رب بغیر وسیلے کے کیسے ملے گا؟ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وقت کی قلت ہے، احباب سے گزارش ہے. اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ان کا دامن پکڑیں تو رب ملتا ہے، بغیر وسیلے کے رب ملتا. اب میرا جملہ آپ نے ٹی وی پہ بھی سنا ہوگا، میں بار بار دہراتا ہوں. جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے. ہم نبی کا دامن چھوڑ دیں تو پھر ہمیں رب ملتا. اب نبی کا دامن پکڑنے کے لیے ضروری ہے واسطہ. اور آسان کر کے سمجھاؤں، گھڑی ہے آپ کے پاس؟ آپ یوں چپ ہو گئے جیسے میں مانگ لوں گا. گھڑی ہے؟ اللہ مبارک کرے، پہنو، وقت کی قدر کرو. گھڑی میں ڈیجیٹل ہو یا آپ کی ویسے ہو، آج کل کوارٹز آتی ہیں، پہلے آتی تھی چابی والی، اب آتی ہیں بیٹری سیل والی. گھڑی میں آپ ڈائل دیکھیں تو گنتی میں 10 کے بعد کیا ہے، 11 کے بعد، 12 کے بعد ایک. یہ گھڑی کیا بھکی شریف میں بنی ہے؟ جاپان میں، چائنا میں، سوئٹزرلینڈ میں. میں نے گھڑی کو دھیان سے دیکھا تو میں نے کہا ماشاءاللہ گھڑی بھی سنی ہے. 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث اعظم کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف. تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا. جو ولی کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مان رہا، جو نبی کو نہیں مانتا وہ خدا کا ماننے والا نہیں. ہم اہل سنت و جماعت، سچے پیروں کے ماننے والے، جن کا عقیدہ بھی درست، جن کا عمل بھی درست. کوئی عقیدے میں خرابی ہے تو ولی نہیں، عمل میں خرابی ہے تو بھی ولی. ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، اگر شریعت و سنت کا پابند نہیں ہے تو وہ ولی اللہ. تہاڈا حال یہ ہے، پپل دے درخت تھلے بہ جائے تے پپل شاہ، ککر دے درخت تھلے بہ جائے تے ککر شاہ، ٹالی دے تھلے بہ جائے تے ٹالی شاہ. کپڑے لا دے وے تاں پیر یا بوتے پا لوے، تہاڈا یہ حال ہے. سنو، جو شریعت و سنت کا پابند نہیں وہ ہرگز ولی اللہ، اونچی کہیے، وہ ولی اللہ
نہیں، ہم اس کو ولی مانتے ہیں جو شریعت و سنت کا پابند ہو، جس کا نبی سے تعلق متصل ہو، کٹا ہوا نہ ہو، تو جو ہوں ہی آل رسول، جن کا نسب بھی نبی سے ملتا ہو اور پھر علمی طور پر نبی کے وارث بھی ہوں، تو سونے پہ سہاگا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اونچی مجھے اس بارگاہ میں جو آ کر خوشی ہے وہ یہ کہ یہاں روحانی بھی کام ہو رہا ہے، یہاں علمی کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ آج کل خانقاہوں پہ مجاور رہ گئے ہیں، ورنہ جو ان کے اصل مقصد تھے وہ نہیں رہے۔ اللہ کرے یہ خانقاہیں اپنی آب و تاب کے ساتھ دین کا، روحانیت کا فیضان پھیلاتی رہے۔ آخری بات، جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے اسی کا ایمان سلامت ہے، جس کا اللہ والے سے تعلق نہیں اس کا ایمان سلامت نہیں۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جو سینما جاتے ہیں، جو جوئے کھیلنے جاتے ہیں، جو شراب پینے جاتے ہیں، اس نے کہا میں ان کے وہ تو ہیں ہی پہلے ہی غلط، ان پر محنت کی کیا ضرورت؟ محنت ان پہ کرنی ہے جو ایمان والے ہیں۔ آپ کو یہ کبھی ادھر نظر نہیں آئیں گے، سنیوں کے ہاں آتے ہیں آپ کا ایمان بگاڑنے۔ اور شیطان نے یہ بھی کہہ دیا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تو جو ان کے ساتھ ہو جائے گا مخلصوں کے ساتھ وہ بھی بچ جائے گا۔ لوہے کی قسمت میں ڈوبنا، لکڑی کی قسمت میں تیرنا، اتنی باریک سی لوہے کی سی سوئی سمندر کا سینہ برداشت نہیں کرتا، ڈوب جاتی ہے۔ اتنا بڑا شیطیر درخت کا لکڑی کا ڈال دو وہ تیرتا رہتا ہے۔ لوہے نے لکڑی سے کہا میں ڈوبتا ہوں تو تیرتا ہے، کوئی مجھے بھی گر بتا۔ اس نے کہا مجھ سے تعلق جوڑ لے پھر تو بھی تیرے گا۔ آج لکڑی کے ساتھ لوہا تیر رہا ہے، او ہم ڈوبنے والے یہ تیرنے والے، نسبت ہو جائے گی تو انشاءاللہ پار لگ جائیں گے۔ حضرت نے جو وقت فرمایا اس کی پابندی کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا ایمان سے قدر والی چیز کوئی اور، اس کی حفاظت کرنا، اور اس کی حفاظت کے لیے علم بھی ضروری ہے، اولیاء سے تعلق بھی۔ اللہ ہمیں قائم رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔